بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کی پائن ڈیل دا جڑا رولا پیا ہے نا، اب باقاعدہ طور پہ مارخور خود میدان میں آ گیا ہے۔ یہ بات میں آپ کے ساتھ جو کہہ رہا ہوں اس کی تفصیلات میں شیئر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک ایسی تفصیل آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو تفصیل پہلے میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہ تفصیل جو ہے یہ جو اینا کو جڑا ہے کس بھائی لی ہو سکتا ہے۔ تو جڑا صحیح اندازہ لا لے گا میرے دسن تو پہلے بھائی جیتو قرار پائے گا۔ وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جس جگہ پر اس شخصیت کو رکھا گیا ہے سر، وہ اس جگہ پر 35 افراد رہ سکتے ہیں۔ 35 7 سیل ہیں جن میں ایک بھائی رہ رہا ہے، بوجھو تو جانے کون ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسسٹنٹ جو سپرڈنٹ ہے نا، وہ اس کا کھانا تیار کرواتا ہے سر اپنی نگرانی میں کھڑے ہو گئے۔ پھر 6 میڈیکل افسران ہیں جو ہر وقت تیار بیٹھے کہ ہر ایک کو جو ہے آپ بھائی نے دوڑ لانی ہے اور چیک اپ کرنا، ان کا ہفتہ وار چیک اپ ہوتا ہے۔ 5 سیل ایسے ہیں جہاں پر وہ چہل قدمی فرماتے ہیں، اور 2 سیل ایسے ہیں جہاں پر ان کا جم لگا ہوا ہے۔ پھر 2 سیل ایسے ہیں جہاں پر وہ استراحت فرماتے ہیں، یعنی سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جناب ان کی حفاظت کے اوپر 15 اہلکار جو ہیں کمانڈو ٹائپ وہ سر تعینات ہیں۔ 12 لاکھ روپے خرچ آتا ہے حضور ان کی سیکیورٹی کے اوپر۔ یہ صاحب کون ہو سکتے ہیں؟ سوچو، دماغ تے زور دیو۔ اینا پروٹوکول، اینا جڑا ہے اپنا آؤ بھگت سر یعنی میاں منشے دے جوائی دی ہو سکتی ہے، شاید وہ بھی نہ کردہ ہوئے، کیونکہ وہ ظاہر ہے محنت کا خاندان کا پتر ہے، اس نے اپنی محنت سے پیسے کمائے۔ میاں منشا نے انہیں کیڑا کوئی زمینہ تے قبضے کرے کمائے ہے، تو لوگوں کا اپنا ایک انداز ہو سکتا ہے سوچنے کا، مگر جو بھی سکہ رہا جو وقت وہاں پر قانون تھا ملک کے اندر، میاں منشا صاحب نے اسی سے پیسے کمائے۔ اور آج وہ پاکستان کا دنیا میں اگر کوئی نامور ترین لیگل طریقے سے نمبر 1 امیر آدمی ہے نا تو سر وہ میاں منشا ہے۔ ویسے ملک ریاض بہت ہوتے ہوئے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا جو پروٹوکول ہے نا وہ میاں منشا دے گھر دے جوائی نوں لب سکتا ہوئے گا، شاید والی بات ہے۔ جتنا پروٹوکول اس لاڈلے کو مل رہا ہے، جس کو جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ریاح کرا کے وزیر اعظم بنایا جی، میں عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کی بات کر رہا ہوں حضور۔ یہ آپ کے اور میرے پیسوں کے اوپر پائن اندر بہ کے عیاشی کرے، یہ اندر حضور کوئی تمغہ لے کر نہیں گئے ہوئے۔ یہ اس وقت کم از کم 2 کیسوں کے اندر مجرم ہیں، 2 کیسوں کے اندر، سائفر والے کیس میں بھی ہیں اور عدت والے کیس میں بھی ہیں۔ اس سے پہلے جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ چلے معطل ہو گئی، وہ میں ایک سائڈ پہ کر دیتا ہوں، لیکن یہ تو 2 کیسا جو ہے نا، تو ان کو یہ پروٹوکول اندر دیا جا رہا ہے۔ ایسے پائن سڑکاں دے جڑے آزاد پھر رہے نا نوجوان، ان کے اندر یہ ان کو ایسی فیسلٹیز کارج نہیں لب دیاں۔ ابھی میں ولاگ کرنے سے پہلے افطاری کے اوپر تھا، وہ بچے سارے افطاری کر رہے تھے، نوجوان نسل 22-24 سال 25 سال دی شکوے کر رہے سن۔ اچھا، سارے ووٹر عمران خان دے ذہن چ رکھنا، اور شکوے کیا کر رہے تھے کہ سر جی سان تو کچھ نہیں، ساڈے کول کی ہے، اسی کی لبنے ہاں، اسی کی کریے، ساڈا مستقبل کوئی نہیں۔ بہو مستقبل تہاڈا کتھوں ہونا؟ آپ کا لیڈر اندر بیٹھا 35 لاکھ دی مرغی کھا گیا یار، دعائی خدا دی، تہاڈے چوں کسی نے ووٹ ہی پوچھی انہیں؟ وہ تو نال سامنے بیٹھے بندے نے ووٹ ہی نہیں پوچھتا۔ سہیل وڑائے صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، وہ ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک یونیک سٹائل ہے، اور بڑے مشہور آدمی ہے، بڑا ایک جینون دانشور جا آدمی ہے۔ وہ انہوں نے جتنے پروگرام کیے نا، سارے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دن جیو والے جو ہے، اس میں ہر پروگرام میں ایک سیگمنٹ کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کھانا کھایا، یعنی وہ پھر جس میں شخص کے مہمان بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ شخص عبدالستار عیدی جیسا آدمی ہو یا وہ میاں منشا جیسا آدمی، یعنی غریب سے غریب، امیر سے امیر، اداکار ہے یا اداکارہ ہے، کھلاڑی ہے یا سیاستدان ہے، وہ جناب ان کے ساتھ کھانا ضرور کھاتے ہیں۔ سر جی واحد شخصیت عمران احمد خان نیازی ہے، آپ پروگرام نکال کے دیکھ لیں، جس میں سہیل صاحب کا جملہ یہ تھا کہ پھر عمران خان نے کھانا کھایا، یعنی انہوں نے سہیل صاحب نال بھا کے روٹی نہیں کھوائی، اور وہ
کلپ موجود ہے کہ سیل وڑائے بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان کھانا کھا رہا ہے اور 35 لاکھ روپے کی دیسی ککڑ کھا گیا بھائی تاڑے میرے پیسے نا. وہ شخص اندر بیٹھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں ہو رہی ہیں, سیاسی میٹنگ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر اتنی نا مطلب جڑی بادشاہی ہے کیویں چل رہی ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا, کیا ڈیل ہو گئی؟ اندر ہی بھائی نو سی دا جلاس بلا لینا ہے, اندر ہی کور کمیٹی دے فیصلے ہو رہے ہیں, اندر ہی جناب وہ نام آ رہا ہے فوکل پرسن یہ ہوگا, فوکل پرسن وہ ہوگا. وہ حضور وہ جیل چ رکھیا جے تسی انہوں کتنے رکھیا ہے؟ کیا مطلب یہ چکر کیا چل رہا ہے؟ تو آتا ہے ذہن میں خیال کہ ڈیل ہو گئی باؤ جی. اچھا اب یہ خیال جب آتا ہے نا تو پھر یاد دلانا پڑتا ہے کہ ساری فیسلٹیز جو ہے نا سر ان کو یہ اس جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی جانب سے ملنے والے احکامات کے نتیجے میں ملی نہیں سر. اور وہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی فیصلے دیتی ہے بس. اس سے زیادہ سر کہ میرے پیر سڑ جاندے ہیں, میرے پر بھی سڑ جاندے ہیں, میری زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. اس لیے نہیں دیتی کیونکہ مجھے ملک کا قانون اور آئین عزیز ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی مطلب ایک حدود و قیود میں رہ کر بات کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب میاں نواز شریف کو ہارٹ کا مسئلہ تھا اور وہ جیل کے اندر تھا اور اس نے جیلر کو بتایا کہ میرا ساہ رک رہا ہے, اس نے بتایا کہ میری یہ ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے, جیلر نے کہا چپ کر کے سویا سویرے دیکھا گے, چیک اپ نہیں کروایا سر. ٹھیک ہے, پھر میاں نواز شریف نے اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تذکرہ کیا جب ملاقات پہ کہیں, انہیں رولا پایا. اچھا وہ رولا بھی ٹی وی کے اوپر نہیں آ سکتا تھا تو بات آ گئی مارکیٹ میں, لوگوں نے ادھر ادھر باتیں شروع کر دی, ٹویٹ شروع ہو گئے. اس تو بعد جناب پھر ان کا چیک اپ کروایا گیا اور جب پی آئی سی میں وہ چیک اپ کروانے کے لیے آئے تو میں سر موقع پہ موجود تھا. میں نے خود رپورٹ کیا ہوا ہے کہ میاں صاحب کو جیل کے اندر ہارٹ کا پرابلم ہو چکا تھا تب تک. اور یاد رکھیے گا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ہارٹ کا پرانا پیشنٹ ہے, بائی پاس ہوا ہوا سر ان کا. ٹھیک ہے, تو عمران خان اتنے کدی سوئی نہیں چبھی باؤ جی. یہ جھوٹو جھوٹ چتالی جہاں نا وہ مسل پل ہونے کی کہانی بنا لینا سی, کیونکہ اصل چ کہانی یہ فٹ کتنے ریکھا نہ ہوتی سی. انہیں ادھر ڈیٹ تے جانا ہوتا سی, اتنے کیا چھڑتا سی کہ جناب میرا مسل پل ہو گیا میں نہیں کھیڈاں گا. اور سارے جڑے بزرگ سن بیچارے اج بھی نہیں پتا انہوں نے مسل پل ہوئے تو کی ہوں مطلب وہ. ٹھیک ہے, وہ اتنے جناب ایویں دعا کری جاندے ہائے نہیں دیکھو منڈے دا مسل پل ہو گیا ہے, وہ دیکھو نہیں راجستھان دے بہ کے نا بنگال دے جادوگروں نے جادو کیتا جے. یہ کہانیاں ہم بچپن میں سنتے رہے ہیں. عمران خان کا عروج تھا یہ 81 82 83 84, یہ اس دور کی باتیں. ٹھیک ہے, تو عمران خان کے لیے بڑی محبت ہے سر سب جگہوں کے اوپر. لیکن یہ محبت جو ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ محبت بس کچھ چند محدود چند لوگوں میں ہے جنہیں کے فیسیلیٹیٹ کر سکتے, بس وہ نہیں کر سکتے. اب جب یہ باتیں بہت ہو گئیں اور بڑی لوگوں نے گفتگو شروع کرتی, ٹویٹ شروع کر دیے, بڑے جناب ادھر ادھر گلاں شروع ہو گئی ہیں, تو پھر جو ہے وہ کامران شاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کے رکھے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے سورسز نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی کسی بھی صورت میں, جو کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ فورن جو ایجنڈاز ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان کے اندر. 9 مئی کے حوالے سے خاص طور پہ جو بھی ملوث ہے, جڑا پلان کرنے والا ہے, جڑا کیا کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں کہ ہلا شیری دینے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ہے اس کے ساتھ کوئی معافی نہیں. عدالتیں اپنا ایک جو ڈیو کورس ہے وہ پورا کریں گی, جو لیگل کورس ہے پورا ہوگا. جڑا بچ جڑا پھڑیا جائے, جڑا اندر یعنی جیل ہے انہوں سزا ہو گئی, جو ملوث ہے وہ بچے گا نہیں. یہ ان کا
اس بات کا جو ہے وہ لبے لبب ہے. کافی لمبی ان کی یہ ٹویٹ ہے, 2 ٹویٹس ہیں جو انہوں نے کی تھیں, وہ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. یہ انہوں نے اپنے سورسز سے یہ بات, کامران شاہد ایک بڑے معروف آدمی, انہوں نے یہ اپنے سورسز سے بات کی ہے. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ گلاں کامران شاہد تک محدود نہیں رہ گئی, گلاں اگے ود گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چیزاں جڑی ہے نا کسی پاسوں یعنی لوکی بھڑے شک کرنوں نہیں سی رہندے, ٹھیک ہے, وہ شک پہ مبنی گفتگو جاری و ساری تھی. پھر ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, یہ میں آپ سے گزارش کروں, مارخور کے نام سے. اور یہ جو مارخور کے ٹویٹس ہوتے ہیں نا, یہ میں یعنی اس بات کو میں نے کئی بار چیک کیا, ایک بار نہیں کیا, سینکڑوں بار چیک کیا کہ مارخور کے ٹویٹس 100% سچائی پر مبنی ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بولنے پر یقین نہیں رکھتا. اے کیڑا بھائی اے ہن میں تے خاموش ہوں, ویسے جی فوٹو بنی ہے تے وہ جسوس ورگی, ٹھیک ہے. تو وہ مارخور جو ہے وہ کامران شاہد کی بات کو باقاعدہ طور پہ سیکنڈ کر رہے ہیں, اور وہ انہوں نے ٹویٹ کیا رات کو کوئی 1:45 بجے کھول, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے کچھ عناصر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہی ہے. مارخور کو بتایا گیا ہے کہ ایسی غلط یا خوش فہمی کو مؤثر تردید کی جائے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے باب پر مارخور تردید کر رہے ہیں. مارخور کی ہائی کمانڈ کا کہنا ہے کہ کسی بھی فسطائی یعنی فیشسٹ 9 مئی کے مجرموں اور ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر ملکی مفاد کو داؤ پر لگانے والوں کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی. شکریہ. کلیئر کٹ گل ہے, نو ڈیل, کاٹا. تو جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے انہوں نے ڈیل ہو گئی, ان کی بات بن گئی, سر وہ ان کو باقاعدہ طور پر منہ توڑ جواب دے دیا گیا. البتہ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ گلا رندو باز نہیں آ رہے. عید تو بعد کہتے ہیں خان صاحب باہر آ جان گے. اچھا جی, عدالتاں ضمانت لینا, خان صاحب باہر آ جان گے, عدالتیں بری کر دے, خان صاحب باہر آتے ہیں. اس میں نہ مارخور کو اعتراض ہے, نہ مارخور کی ہائی کمانڈ کو اعتراض ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض, ہو ہی نہیں سکتا. عدالتوں کا حکم ہے کہ بھائی خان صاحب سارے کیسوں سے بری تھے, پائے نے بری, ختم, باہر آ جائیں گے. اس میں کون سی بات ہے؟ وہ اب عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی کہ جی عدلیہ نو کنٹرول کیتا جا رہا ہے, عدلیہ نو وہ کیا کہتے ہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جمع ہوئی ہیں. سر تفصیلات یہ میں پلے سے نہیں سنائیں آپ کو. یہ جو عمران خان 35 لاکھ کی روٹی کھاندا ہے, یہ خیر ان کی خبر تھی زاہد کشکوری صاحب کی. ادروائز جتنی ہیں اپنا تفصیلات یہ کہ روٹی انہوں نے کتنے تیار ہوندی ہے. 35 افراد کی جگہ پہ ایک بندہ رہ رہا ہے, 7 سیلاں چ رہ رہے ہیں, 2 سیلاں چ بھائی جڑے نے وہ سوندے اٹھتے جاگتے کھاندے پیندے نے, 5 سیلوں کے اندر بھائی جڑے نے وہ شہل بندی کرتے ہیں, ساتھ ان کا وہاں پہ جم لگا ہوا ہے, پھر جناب 12 لاکھ سیکورٹی پہ خرچ ہوتا ہے. یہ ساری تفصیل جو ہے یہ وہاں پر ہائی کورٹ میں جمع ہوئی. اب گزارش یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر دیا گیا ہوا, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا ہوا. اب اگر عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا تو جڑا تاثر بنایا آیا کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر عدلیہ جڑی ہے وہ اس طرح دے آرڈر کر دی. جب عدلیہ کنٹرول میں تھی تب جج ارشد ملک اور بھا بشیر جو ہے, جج بھا بشیر وہ نواز شریف کو سزائیں سناتا تھا. جب عدلیہ کنٹرول میں تھی تب وہ جسٹس ثاقب نثار اور بابا ڈیم علی سرکار گلگت بلتستان سے فون کر کے کہتا تھا اپنے چیمبر کے جونیئر جج کو کہ نواز شریف اور تیری ضمانت نہیں لینی. حضور وہ تھی عدلیہ کنٹرول میں, آج کی عدلیہ تو کنٹرول میں نہیں ہے. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.